جماعت اختیار کرو، سنو اور اطاعت کرو۔ ایک امیر ہو تمہارا، جماعت کا ڈسپلن سم و طاعت کا، لسن اینڈ اوبے کا ہونا چاہیے، اور ہجرت اور جہاد فی سبیل اللہ کا حکم دیتا ہوں۔ یہاں بھی ہجرت کا ایک وسیع تصور دیا گیا۔ ہجرت کا آغاز ہوتا ہے سنن نسائی کی حدیث کے مطابق ہر وہ بات ترک کر دینا جو اللہ کو ناپسند ہے، اور اس کی انتہا یہ جس کا ذکر یہاں پر کیا گیا، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، انہیں ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، گھر بار کو بھی چھوڑ دینا اللہ کے خاطر۔ جہاد کا آغاز ہے اپنے نفس سے جہاد کرنا اللہ کی اطاعت کی خاطر، اور اس کی انتہا ہے قتال کرنا، جنگ کرنا باغیوں کے خلاف، اللہ کے نافرمانوں کے خلاف، تاکہ اللہ کا دین غالب ہو سکے۔ تو ایمان ایک زندہ قوت ہے، ایک زندہ حقیقت ہے، دل میں ہو تو عمل اس کا اظہار کرتا ہے۔ یہ ہے اہل ایمان کی صفات جو یہاں پر بیان کی گئیں۔ اللہ ہمیں بھی اپنے راستے میں ہجرت کرنے کی اور جہاد کرنے کی اور قتال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ کے وعدے ہیں کہ میں گناہوں کو بخش دوں گا، میں جنات عطا فرماؤں گا، اور ثوابا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے یہ بدلہ ہے، واللہ عندہ حسن الثواب، اور کیا ہی عمدہ بدلہ ہے اللہ کے پاس۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شہروں میں کفار کا چلنا پھرنا آپ کو کسی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ متاع قلیل، یہ دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا فائدہ ہے۔ ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یہ تسلی دی جا رہی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ جو کافر بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، دین کو مٹانے کی سازشیں کوششیں کر رہے ہیں، بہت آگے بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہو، یہ دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ان کو مل جائے گا، بالآخر ان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہے۔ لیکن الذین تقوا ربہم، لیکن وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نزلا من عند اللہ، یہ مہمانی ہوگی اللہ کی طرف سے، وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو اللہ کے پاس ہے بہت بہتر ہے نیک لوگوں کے لیے۔ اللہم انا نسألک الجنہ، اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جس کے ذریعے ہم تیری نعمتوں کے مستحق بن سکیں۔ اس کے بعد اہل کتاب میں سے کچھ نیک لوگوں کا ذکر ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور یقیناً اہل کتاب میں سے وہ بھی ہیں، لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو ایمان لائے اللہ پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور جو کچھ تمہاری طرف اے مسلمانوں نازل کیا گیا، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا، خاشعین للہ، اللہ کے لیے عاجزی کرتے ہوئے، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی آیات کا سودا نہیں کرتے وہ تھوڑی قیمت کے عوض۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہ لوگ ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ اس آیت کی نزول کے ضمن میں سنن نسائی میں ایک حدیث ہے، جب نجاشی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، یہ حبشہ کے بادشاہ تھے، عیسائی تھے، ایمان قبول کر لیا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لیا تھا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اس حبشی کی ہم نماز جنازہ ادا کریں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آیات میں بیان کر دیا کہ ان کا یہ اجر و ثواب۔ تو یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی اور یہ فضائل ان اہل کتاب کو بیان کی۔ مزید بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اہل کتاب میں سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے گا اس کے لیے دوہرا اجر ہے، ایک پچھلی کتاب کو اور رسول کو ماننے کا، اور اب نئی اور آخری کتاب اور رسول کو ماننے کا، ایسے لوگوں کے لیے دوہرا اجر ہے جو بیان کیا گیا۔ آخری آیت ہے سورہ مبارکہ کی، جس میں اس پوری سورت کے مضامین کا گویا خلاصہ بیان کر کے بڑی جامع ہدایات دی جا رہی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو، وصابروا، اور دوسروں کے مقابلے میں صبر کا مظاہرہ کرو۔ مصابرت، مشرکین و کفار اپنے برے نظام کے لیے، باطل دین کے لیے محنتیں کر رہے ہیں، مشکلات برداشت کر رہے ہیں، تم ان سے بڑھ کر صبر کرو۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو، وصابروا، اور ان کے مقابلے میں صبر کرو، ورابطوا، اور چوکس اور باہم رہو۔ وہ جو غلطی ہو گئی تھی، نظم ڈھیلا پڑ گیا تھا، خطا ہو گئی تھی، نظم کو ڈھیلا نہ کرو، ڈسپلن کو فالو کرو، چوکنے رہو، چوکس رہو۔ واتقوا اللہ،
اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کی نافرمانی سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح یعنی اصل کامیابی حاصل کر سکو۔ یہ الحمدللہ سورہ آل عمران مکمل ہوئی۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے مضامین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اب سورہ النساء کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ آل عمران کے بعد سورۃ النساء بھی مدنی صورت ہے، اور اس میں بھی بڑی اہم ہدایات اللہ تعالی نے عطا فرمائیں۔ یتیموں کے حقوق، گھر کی زندگی، عورتوں کے حقوق، حق اور باطل کی کشمکش کے دوران ہدایات، نفاق کا مرض، منافقین پر تبصرہ، اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان موضوعات پر خاصی تفصیلی گفتگو اس سورہ مبارکہ میں آئی۔ مزید نوٹ کیجئے کہ اس سورہ مبارکہ میں خطاب کا رخ ہر تھوڑی دیر کے بعد تبدیل ہوا ہے۔ اس کی آیات کی تقسیم سمجھنے کے اعتبار سے کچھ اس طرح ہے کہ پہلی 43 یعنی 43 آیات میں مسلمانوں سے خطاب ہے، اور اس حوالے سے لوگوں کی جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت کے لیے ہدایات عطا کی گئی۔ پھر آیت نمبر 44 سے لے کے آیت نمبر 57 تک اہل کتاب میں سے یہود کے حوالے سے گفتگو ہے۔ پھر خطاب ہے آیت نمبر 58 سے لے کے آیت نمبر 152 تک، خاصا طویل خطاب ہے جس میں سچے اہل ایمان کا ذکر بھی ہے اور منافقین کے حوالے سے بھی گفتگو بیان کی گئی۔ پھر آیت نمبر 153 سے لے کے آیت نمبر 177 تک، سورت کے اختتام تک مسلمانوں سے بھی خطاب ہے اور اہل کتاب کے حوالے سے بھی گفتگو ہے۔ پہلی جو 10 آیات ہیں سورہ مبارکہ کی، اس میں نوٹ فرمائیے کہ یتیموں اور عورتوں کے حوالے سے حقوق بیان کیے گئے اور ہدایات عطا کی گئی ہیں۔ فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا، وخلق منہا زوجہا، اور انہی سے ان کے جوڑے یعنی حضرت حوا سلام علیہا کو پیدا فرمایا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور ان دونوں سے پھیلا دیے بہت سے مرد اور عورتیں، واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، الذی تساءلون بہ والارحام، جس کا نام لے کر تم سوال کرتے ہو اور رحمی رشتوں کا خیال رکھو، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ یہ آیت مبارکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح میں بھی تلاوت فرماتے تھے۔ اس میں 2 مرتبہ تقوی کا حکم ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا۔ مزید نوٹ کیجئے کہ آج ہم گلوبلائزیشن کے دور سے گزر رہے ہیں، تو انسانیت کو اگر ایک نقطے پر جمع کرنا مقصود ہو تو قرآن نے اس کے لیے 2 بیسس عطا فرمائی۔ تمام انسانیت کا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے، اور تمام کے تمام اولین والدین ایک ہی ہیں، آدم و حوا علیہم السلام۔ یہ دین فطرت ہے، ہر دور کے لیے اس نے حل دیا ہے ہمیں۔ تو گلوبلائزیشن کے لیے اگر بنیاد اختیار کی جائے تو یہ بنیاد ہے جو ہمارے پاس اس دین نے عطا فرمائی۔ اللہ سب کا خالق ہے اور آدم و حوا علیہ السلام سب کے والدین ہیں۔ مزید اس میں فرمایا کہ رحمی رشتوں کا خیال رکھو۔ رحمی رشتوں سے مراد خونی رشتے، بلڈ ریلیشنز، یہ ہمارے دین میں اتنی اہمیت کے حامل ہیں کہ احادیث میں جا بجا اس کی تلقین کی گئی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ رحم، یہ رحم رشتے کا جو لفظ ہے رحم، یہ رحمان سے بنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، اور جو تجھے توڑے گا میں بھی اسے توڑ کر رکھ دوں گا۔ تو اللہ ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، جو قطع تعلقی کرتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور بخاری مسلم کی روایت ہے، جو چاہتا ہے کہ رزق میں اضافہ ہو، اس کا نام روشن ہو، اس کو چاہیے کہ وہ رحمی رشتوں کا خیال رکھے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ وآتوا الیتامی اموالہم، اور یتیموں کو ان کے مال دے دو۔ ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اور ناپاک کو پاک کے ساتھ نہ بدلو۔ ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم، اور ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ۔ انہ کان حوبا کبیرا، بے شک یہ بڑا گناہ ہے۔ اب زمانے جاہلیت میں اور عرب کے معاشرے میں یتیموں کا مال ہڑپ کیا جاتا تھا۔ کبھی یہ ہوتا تھا کہ سرے سے کوئی مال ہی یتیم کا اس کے حوالے نہیں کرتے تھے، کبھی یہ ہوتا تھا کہ اپنے مال کے ساتھ ملایا، اس کا اچھا اپنے ساتھ شامل کر لیا، اور اس کے حصے کے جانور جو تھے وہ کمزور وغیرہ اس کے حصے میں ڈال دیے، اور اچھے اچھے جانور اپنے حصے میں لے لیے۔
یا پھر یہ کہ اپنے مال میں ملا کر کھا کر اس کا مال ختم کر دیا، اس سے منع کیا جا رہا ہے۔